اب دیکھیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی بیٹیاں تھیں اور بیٹے وصال کر گئے۔ دنیا اپنے اسباب پہ کھڑی ہے، کائنات کا خالق اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی، اس کا نام ختم ہو جائے گا، اس کا نام ختم ہو جائے گا، اس کا نام و نشان نہیں رہنا، اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے صرف بیٹیاں ہیں تو نسل بیٹوں سے چلنی ہے، بیٹوں سے نسل چلے گی تو نام رہے گا، بیٹوں سے نسل چلے گی تو نام رہے گا، اس کی تو صرف بیٹیاں ہیں۔ تو کائنات کے خالق نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ جب رب نے آدم کو تخلیق کیا تو وہ مرد و عورت کا محتاج نہیں، جب اس نے آدم کی پسلیوں سے حوا کو نکالا تو وہ عورت کا محتاج نہیں، جب اس نے سیدہ مریم پاک بطن اقدس سے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کر دیا وہ مرد کا محتاج نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ محمد عربی علیہ السلام کو ان کا محتاج کر دے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ساری انسانیت کی نسل، ساری انسانیت کی نسل اس کے بیٹوں سے چلے گی۔ یہ معجزہ اور خاصہ نبیوں کے سردار کا ہے، فرمایا میری نسل سیدہ کائنات سے چلے گی، اور ایسی چلے گی کہ جس کو کہتے تھے کہ اس کا نام نہیں رہے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، ڈنکا بجتا ہے تو محمد عربی کا بجتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا جی، اب چونکہ سوشل میڈیا آ گیا، آپ تو کہتے ہیں پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی، وہ نائجیریا، وہ ساؤتھ افریقہ اور پتہ نہیں وہ سویڈن اور پتہ نہیں کون کون سے ملک ہیں، کہاں کہاں جہاں کھانے کو کچھ نہ ملے، پانی کو کچھ نہ ملے، وہ جھنڈیاں لہرا کر کہہ رہے ہیں مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا، ہیں جی، جن کو دنیا کی زبان ہی نہیں آتی، دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، ان کو کون بلوا رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اللہ کا اعلان بلوا رہا ہے، ان کی زبان سے نکل رہا ہے، قیامت تک دنیا ختم ہو سکتی ہے، محمد عربی کا نام ختم نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی نسلیں ختم ہو گئیں، میرے مصطفیٰ کریم کی نسل جاری و ساری ہے۔ لوگوں کے نام ختم ہو گئے، جو کہتے تھے کہ اس کا نام نہ رہے گا ان کے نام ختم ہو گئے، نام زندہ ہے تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ہے، اور اتنا زندہ کہ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم کو پیدا کر دیا تو اس عرش عظیم کے اوپر کاتب اللہ بقلم من نور طولہ من بین المشرق والمغرب، اللہ نے ایک نور کا قلم پیدا کیا، اور وہ نور کا قلم اتنا بڑا ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک اتنا بڑا وہ قلم ہے، اس قلم سے اللہ نے حکم دیا اے نور کے بنے ہوئے قلم عرش عظیم کے ماتھے پہ لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آخذ واعطی بہ، اس عرش عظیم کے ماتھے پہ لکھ دے کائنات والوں سنو، میں جس کو جو بھی دوں گا تو اپنے نبی کے صدقے عطا فرماؤں گا، جس کو جو نعمت ملے گی اپنے نبی کے صدقے دوں گا، تو ساری دنیا اور زمانے والوں سنو، تب جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی عرش عظیم کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا اللہ مخلوق کو جو رزق دے گا وہ اپنے نبی کے صدقے عطا فرمائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، فرمایا نبی تو ہم نے تجھے جو دیا ہے وہ بے حد و حساب دیا ہے، تو نے اپنے ہاتھ کو روکنا نہیں ہے، جو آجے تو نے بھی بے حد و حساب عطا فرما دینا ہے، جھولیاں بھر بھر دینا ہے۔ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، کیا نہیں ملا کیا نہیں ملا، اتنا مانگا کرم ہو گیا۔ وہ چمڑے کی اتنی تھالیاں بنائی ہوتی تھیں جیسے بھی جتنی بھی، اس کے اندر وہ گھی رکھتے تھے اوپر سے باندھ، تو تھوڑا سا دبایا گھی نکالا اور روٹی وغیرہ پہ کھانے وغیرہ میں ڈال لیا، دیسی گھی ہوتا تھا ڈالنا تو ہوتا نہیں تھا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، تو ایک صحابیہ ہیں جی، انہوں نے اپنے بچے کو بھیجا چوری بنا کے دیسی گھی میں،
تو چوری بنا کے بھیجا تو واپس بلایا بیٹے کو، کہنے لگی ہو سکتا ہے گھی زیادہ ڈالنا ہو تو یہ تھیلی بھی ساتھ لے جا۔ وہ تھیلی ساتھ لے گئے، حضور کی بارگاہ میں وہ چوری پیش کی گئی، حضور نے کھایا، بڑا پسند فرمایا، تو فرمایا اے تھیلی کے دے واسطے، عرض کی جی امی جان کہہ رہی تھی ہو سکتا ہے کہ حضور کا دل کرے کہ گھی اور ڈالا جائے۔ فرمایا اچھا جی۔ آپ نے ایسے اس تھیلی کو پکڑا، ایسے اوپر ہاتھ پھیرا، فرمایا اپنی والدہ کو کہنا اب جب تک زندہ رہو اسی سے کھاتی رہو۔ فرمایا اس کو نچوڑنا نہیں ہے، بس کھاؤ۔ لو جی، جب تک وہ حیات رہی وہ گھی کھاتی رہی۔ میرے کریم سے گھر مسند احمد بن حنبل میں غالباً یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بھوک اور پیاس سے بڑا پریشان تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں بھوک کی وجہ سے گر جاتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے مجنوں پڑا ہوا ہے، تو میرے اوپر سے گزر جاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں ایک دن میری بس ہو گئی، تو میں نے جا کے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے، عرض کی حضور کوئی میرا بندوبست فرمائیں، بھوک بڑی مسئلہ ہے۔ فرمایا یہاں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے تو کھا لیا کرو۔ عرض کی جی نے کوئی پکا بندوبست ہے، پکا۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی جی کوئی ایسا میرا بندوبست کریں کھانے پینے سے میرا مسئلہ ختم ہو۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی تھیلی کو چمڑے کی ڈھونڈ کے لاؤ، کچھ کرتے ہیں۔ وہ نہ جی تھیلی چمڑے دی وہ لب لے آئے گے تو ایک حضور، اللہ اکبر، پھر یہ حضور کا ہاتھ، پھر حضور کا ہاتھ ہے، دست کرم ہے جی، دست شفا اور دست برکت ہے، اس ایک ہاتھ میں پورے جہان آ جائیں۔ حضور نے ایسے اپنی مٹھی بھری اور اس کے اندر ڈال کے فرمایا ابو ہریرہ بندوبست کر دیا ہے، اس کو الٹا نہ کرنا، جتنی چاہے کھاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے وہ اپنے ساتھ باندھ لی، 25 سال اس میں سے کھجوریں کھائیں۔ کتنی جی؟ 25 سال کھجوریں کھائیں، دوستوں کو کھلائیں۔ فرماتے لوگوں کو پتا تھا بھی جنہوں کھجور کھانی ہوئے تھے ابو ہریرہ کو چل جاؤ، سنا بھی کی حال چال ہے، کدھر کھجوراں دے کھوائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور منو بس کوئی 25 کے پتہ نہیں 30 وسق آپ نے کہا ہے جو آپ نے صرف تقسیم کی، کھائیں علیحدہ۔ حضور نے کرم کیا اور بندوبست ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے خالق نے ہمارے نبی کو جو عطا فرمایا ہے وہ بے حد و حساب عطا فرمایا ہے۔ تو جب آپ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جولی پھیلائیں تو یہ عرض کریں کہ اپنے فضل سے دیجئے، میری جولی کو دیکھ کے نہ دیجئے، اپنے فضل سے دیجئے۔ ان کو جولیاں بڑی کرنی بھی آتی ہیں، ان کو دامن وسیع کرنے بھی آتے ہیں۔ وہ آپ کی زندگیوں کے آسانیوں کے بندوبست اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آیا، جس نے دامن پھیلایا، جو عرض کی، کائنات کے خالق نے وہ کہ حبیب نے وہ اسے عطا فرما دیا۔